ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ شہید ہو گیا پیاسا حسین، حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اس کائنات کا خلق کرنے والا ہے، اور لاکھوں درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جن کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ ناظرین، سن 61 ہجری کربلا میں نواسۂ رسول اور آپ کے اصحاب کو اس بے دردی سے قتل کیا گیا کہ یہ واقعہ، وہ مناظر جو کربلا میں پیش آئے، اہل بیت کو ہمیشہ خون کے آنسو رلاتے رہے، یہاں تک کہ جب چوتھے امام زین العابدین مدینہ واپس آئے ہیں، کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ امام فرماتے تھے کہ میری نظروں کے سامنے میرا پورا خانوادہ شہید کر دیا گیا۔ یقیناً کربلا میں وہ ظلم ہوا اہل بیت پر کہ دنیا کا کوئی بھی پتھر دل انسان جب اس واقعے کو سن لیتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ سن 61 ہجری جب نواسۂ رسول اور آپ کے اصحاب کو کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا اور خیام میں آگ لگا دی گئی، ردائیں چھین لی گئی، تو 11 محرم کو سعد نے یہ حکم دیا کہ اہل بیت کو قیدی بنا کے کوفہ لے جایا جائے، اور ادھر شہدائے کربلا کے سر و تن میں جدائی کر کے سروں کو پہلے ہی کوفے لے جانے کا حکم دے دیتا ہے۔ جیسے ہی عمر سعد نے یہ حکم دیا، اہل بیت علیہ السلام کو قیدی بنایا گیا، اسیر بنایا گیا، اور اسیر بنا کے اہل بیت کو ان جگہوں سے گزارا گیا کہ جہاں شہداء کے لاشیں زمین کربلا پہ بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے۔ اب جیسے ہی اہل بیت کی نظر شہداء کے لاشوں پہ پڑتی ہے، ایک مرتبہ سب نے اپنے آپ کو ناقے سے گرا دیا اور شہداء کے لاشوں کی طرف بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ گریہ و زاری ہونے لگتا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کو لاشوں کے قریب سے گزارا جا رہا تھا 11 محرم کو، تو آپ نے اپنے بھائی حسین کی لاش کو جیسے ہی دیکھا، ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا اور کرنے کے بعد فرماتی ہیں، نانا یہ آپ کا حسین ہے جس کا لاشا زمین کربلا پہ بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے۔ نانا یہ آپ کا حسین ہے کہ جس کے جسموں سے خون بہہ رہا ہے۔ نانا آپ جس کے اتنے ناز اٹھاتے تھے، جس کے لیے آپ ناکہ بنتے تھے، اسی حسین کا لاشا زمین کربلا پہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے یہ گریہ کیا، یہ بیان کرنا شروع کیا، تو کربلا میں دوست تو کیا، دشمن کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے، یہاں تک کہ تاریخوں میں ملتا ہے کہ یزیدی سپاہ کے گھوڑوں کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ یقیناً وہ ظلم ہوا تھا اہل بیت پہ، کیونکہ اہل بیت کو ان جگہوں سے گزارا جا رہا تھا جہاں شہداء کی لاشیں زمین کربلا پہ جلتی ہوئی زمین پہ پڑی ہوئی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی جناب سکینہ بنت الحسین نے اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا، بابا کے لاشے کے قریب گئیں، لپٹ گئیں، کہا، بابا فریاد کرنا شروع کرتی ہے، بابا آپ کے بعد یہ ظلم ہوا، بابا ہمیں تماچے لگائے گئے، بابا ہم پہ یہ ظلم کیے گئے۔
ادھر جناب ام کلثوم نے جیسے ہی لاش حسین کو دیکھا ایک مرتبہ گریہ کرنا شروع کرتی ہیں، فریاد کرتی ہیں، نانا یہ حسین جسے آپ اتنا چاہتے تھے اسی حسین کا لاشا زمین کربلا پہ پڑا ہوا ہے۔ نانا نہ حسین کے جسم پہ عبا ہے نہ حسین کے سر پہ امامہ ہے۔ نانا جس حسین کو اتنا چاہتے تھے اس حسین کے سر و تن میں جدائی کر دی گئی ہے۔ نانا اسی حسین کو 3 دن کا بھوکھا اور پیاسا شہید کر دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے کہ 11 محرم کو کربلا میں اہل بیت نے وہ گریہ وزاری کی ہے کہ کربلا کا میدان ایک عجیب و غریب سما ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دشمن بھی رونے لگتے ہیں۔ جب یہ منظر عمر سعد نے دیکھا تو حکم دیا، زجر بن قیس آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھنے کے بعد اہل بیت پہ ظلم کرتا ہے، تازیانے لگانے لگتا ہے کہ سب لوگ ناقے پہ سوار ہو اور یہ قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہونے والا ہے۔ صاحبان مقاتل نے یہ لکھا کہ اہل بیت اس کے بعد ناقوں پہ سوار ہوتے ہیں، چلنے لگتے ہیں۔ جناب زینب نے تمام بیویوں کو ناقے پہ سوار کیا۔ اب جب علی کی بیٹی ناقے پہ سوار ہونے لگتی ہے تو آج نہ عباس ہے نہ علی اکبر ہے نہ قاسم ہے، ترائی کا رخ کیا اور ایک جملہ کہا، بھیا عباس مدینے سے لائے تھے اتنی شان سے، لیکن زینب اب کربلا سے کوفے جا رہی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اسی کے بعد اہل بیت علیہ السلام کو کوفے کی طرف لے جایا گیا۔ یہی 11 محرم کی تاریخ تھی جب اہل بیت شہدائے کربلا کے لاشوں سے رخصت ہوئے اور کوفے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ زینب مڑ مڑ کے حسین کے لاش کی طرف دیکھتی رہی اور کہتی رہی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، اور بیان کرتی رہی، نانا آپ کے حسین کا لاشا چلتی ہوئی زمین پہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اہل بیت کا یہ قافلہ کوفے پہنچتا ہے۔ ادھر کوفے میں ابن زاد نے 10,000 کا لشکر، 10,000 سپاہی پورے کوفے میں تعینات کر دیے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہیں کوفے والے بغاوت نہ کر دیں۔ اب جیسے ہی کوفے کے قریب اہل بیت کا یہ قافلہ، اسیروں کا یہ قافلہ پہنچتا ہے، ابن زاد یہ حکم دیتا ہے کہ قافلے کو بیرون کوفہ ٹھہرایا جائے اور جب صبح ہو جائے، سورج نکل جائے، لوگوں کا بازاروں میں آنا جانا شروع ہو جائے تو اس وقت اہل بیت کو دربار میں لایا جائے۔ یہ وہی کوفہ ہے کہ جہاں علی کی بیٹی زینب ایک زمانہ تھا شہزادی بن کے آئی تھی۔ شہزادی سوچ رہی تھی آخر وہ کوفے میں بے مخنو چادر کس طرح سے جائیں۔ سن 40 ہجری میں جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت تھی، آپ خلیفہ تھے، تو آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کی بیٹیاں جناب زینب و ام کلثوم کوفے آ رہی ہیں۔ رات کا وقت ہے، رات کی تاریکی ہے، سناٹا ہے۔ آپ کو جیسے یہ خبر ہوئی فوراً کہا کہ میری بیٹیوں کے قافلے کو بیرون کوفہ ٹھہرا دیا جائے، اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ دن کے اجالے میں ان کی محملیں لوگوں کے بیچ سے گزریں۔ قافلہ بیرون کوفہ ٹھہر گیا۔ علی ابن ابی طالب نے حکم دیا، کہا جب اندھیرا چھا جائے، بازار بند ہو جائیں، لوگوں کا آنا جانا ختم ہو جائے تو پھر اس قافلے کو، اس چھوٹے سے قافلے کو کوفے میں داخل کیا جائے۔ اب سوچئے جناب مولا کائنات کو اتنا خیال تھا کہ دن کے اجالے میں بھی آپ کے محملیں لوگوں کے بیچ سے نہ گزریں۔ سوچئے یہی کوفہ ہے، اتنا بدل چکا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کو کوفے کے بازار سے گزارا جا رہا تھا تو تماشائیوں کا مجمع تھا۔ لوگ جیسے ہی یہ منظر دیکھتے تھے وہ ہنستے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے آخر یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں سے چھپایا گیا تھا۔ کہا ایک شخص ہے جس نے ہمارے امیر کے خلاف بغاوت کی تھی، مخالفت کی تھی، اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اسی دوران ایک شخص دارالامارہ میں کام کر رہا تھا جس کا نام مسلم تھا۔ مسلم
کہتا ہے کہ میں نے اس روز جس روز اہل بیت کا قافلہ کوفے میں داخل ہوتا ہے، میں نے یکبارگی شور کی آواز سنی، لوگوں کے چلانے کی آواز سنی، میں گھبرا گیا، پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کہ سارا مجمع جو ہے ایک سمت میں جا رہا ہے۔ میں پریشان تھا کہ آخر وجہ کیا ہے، کیا سبب ہے، یہ کون لوگ ہیں، کیا ہو گیا آج کوفے میں۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ بتاؤ آخر آج کوفے میں ہو کیا گیا ہے، یہ لوگ شور کیوں مچا رہے ہیں، ایک سمت میں جا کیوں رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ایک شخص ہے جس نے ہمارے امیر کے خلاف آواز بلند کی تھی، مخالفت کی تھی، اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے وہ معمار جو ابن زاد کے دربار میں کام کر رہا تھا، تو کہتا اچھا یہ بتاؤ وہ شخص ہے کون؟ تو اس نے کہا وہ شخص حسین ابن علی۔ اب جیسے ہی سنتا ہے تڑپ جاتا ہے، سر و سینہ پیٹنے لگتا ہے۔ کچھ دیر نہ گزری تھی جس شخص سے پوچھا تھا، جب وہ چلا جاتا ہے تو دارالعمارہ کے نیچے آیا، اور آنے کے بعد محلہ کناسہ کی طرف بڑھتا ہے۔ کچھ دور گیا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک قافلہ ہے لٹا ہوا جو چلا آ رہا ہے، جس میں کچھ بیویاں ہیں، کچھ بچے ہیں جو بے کجاوا اونٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور تماشائیوں کا مجمع ہے۔ کچھ کٹے ہوئے سر ہیں جو نو کے نیزہ پہ بلند ہیں۔ اب جیسے ہی اس نے یہ منظر دیکھا سر و سینہ پیٹ لیتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اہل بیت کا یہ قافلہ جب کوفے میں داخل ہوا تھا تو لوگ تماشائی بنے ہوئے تھے، لوگ یہ دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں یہ قافلہ بڑھتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ جب اہل بیت کا یہ قافلہ دارالعمارہ کے قریب پہنچتا ہے تو سید سجاد، جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں خاردار طوق ہے، سید سجاد سر کو جھکائے ہوئے آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے نبی کی نواسیاں، علی کی بیٹیاں ہیں، مجمع عام ہے، لوگ تماشا دیکھنے آئے ہیں۔ جب یہ قافلہ بڑھتے ہوئے ابن زاد کے دربار کے قریب پہنچنے والا تھا کہ اسی عالم میں ایک کوفی نے امام زین العابدین علیہ السلام، جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق، کمر میں لنگر ہے، سر کو جھکائے ہوئے آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے نبی کی نواسیاں، علی کی بیٹیاں ہیں۔ وہ کوفی آگے بڑھتا ہے اور چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال کر دیتا ہے، کہتا ہے سید سجاد آپ امام ہیں، آپ اہل بیت رسول میں سے ہیں، سید سجاد آپ خانوادہ رسالت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ جب سے کوفے میں آئے ہیں سر جھکا کے چل رہے ہیں۔ ارے یہی کوفہ ہے کہ ابھی چند روز پہلے اسی کوفے میں مسلم آئے تھے، مسلم سینہ تان کے چلتے تھے، جسے چاہتے تھے ڈانٹ دیا کرتے تھے، مسلم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ جب سے کوفے میں آئے ہیں اپنے سر کو جھکائے ہوئے چل رہے ہیں۔ آپ کا اہل بیت کا شعار یہ نہیں ہے کہ سر جھکا کے چلیں۔ جیسے ہی چوتھے امام امام زین العابدین نے یہ سنا، سید سجاد اس کوفی کی طرف مڑتے ہیں، مڑنے کے بعد کہتے بھائی تو نے انصاف نہیں کیا، تو یہ کہتا ہے کہ جب سے میں کوفے میں آیا ہوں سر جھکا کے چل رہا ہوں، اسی کوفے میں ابھی کچھ روز پہلے مسلم آئے تھے تو سر اٹھا کے چلتے تھے، سینہ تان کے چلتے تھے۔ میرے بھائی تو نے انصاف نہیں کیا، یہ بتا کہ جب مسلم کوفے میں آئے تھے تو مسلم کے ساتھ نہ علی کی بیٹیاں تھیں، نہ نبی کی نواسیاں تھیں۔ اے میرے بھائی یہ بتا کہ میں سر اٹھا کے چلوں تو کیسے چلوں؟ اس لیے کہ میرے ساتھ نبی کی نواسیاں، علی کی بیٹیاں بے پردہ ہیں، میں ایسے عالم میں سر اٹھا کے چلوں تو کیسے چلوں؟ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔